بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہی تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. کہ تم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو، اپنی اصلاح کر رہے ہو، اپنی آپ کو بیوٹیفائی کر رہے ہو، خوبصورت بنا رہے ہو کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ جب اللہ رب العزت تمہیں دیکھے تو پسند کر لے. اس محنت کے اندر تم لگے ہوئے ہو، کبھی تزکیہ نفس، کبھی غصے پہ محنت، کبھی بدخلقی پہ محنت، اور کبھی نفس کی شرارتوں کو شریعت کی لگام دینے کی محنت. تو ان محنتوں کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں، اور پھر دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی جو لذات اور حرام لذات، تو دنیا پہ فریفتہ ہونا کہ جو اللہ کے راستے سے انسان کو روک دیتا ہے. تو جو سالک اللہ جل شانہ کی طرف محبت کے ساتھ چل رہے ہیں اور راستے میں بہت سارے راہزن دشمن نفس اور شیطان کی شکل میں اس کو راستے سے بھگاتے ہیں، تو وہ محنت کرتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، اور مجاہدہ کرتا کرتا تھک جاتا ہے، یوں تو منزل پر نہیں پہنچتا. تو ایک عاشق کہتے ہیں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی. جب تم راہ الفت پر چل رہے ہو اور محنت کر رہے ہو، اپنے نفس کو تہذیب دے رہے ہو، نفس کو اللہ رب العزت کے احکامات کی لگام دے رہے ہو، اور اس پر ہی تم بہت مشقت کر رہے ہو، تو اسی کو تم عین منزل سمجھو. قدم ہے راہ الفت میں. اگر تمہارے قدم راہ الفت میں اور تم محنت کر رہے ہو اور کسی وجہ سے تم منزل تک نہیں پہنچ سکے، یہی تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں محنت کرتے کرتے تھکن سے چور ہو جاتے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بندہ جو دین کی محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو پھر کہتے ہیں، جب اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو، اللہ کے فرشتے سے کہتے ہیں اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ، تم بڑے تھکے ہوئے تھے، تم نے بڑی مشقت اٹھائی دین کے لیے، اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ. جیسے دلہن کو گہری نیند آتی ہے اور بے خوف ہوتی ہے، ایسے تم دلہن کی طرح سو جاؤ. اور واقعتاً پہاڑوں کو تو بس آتا ہے چور ہو جانا، چور ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کے اوپر اللہ جل شانہ نے تجلی نہیں اپنا دیدار کروایا، اور آپ نے اس دیدار کو اپنے اندر ضبط کر لیا. تو ان کے حسن کا اندازہ لگائیے. پوری کائنات کی جو عبادات ہیں وہ حضور، پوری کائنات کے انسانوں اور فرشتوں کی ہر شے کی جو عبادات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیج ہے. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عذابی لشدید. لئن شکرتم فأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.
مال لینے کا، خوشیاں لینے کا، آسودگی لینے کا، اشیاء لینے کا، گاڑیاں، مکان، ترقیاں، کوٹھیاں لینے کا طریقہ، اولاد، خوشحالی، تمول لینے کے طریقے کے پرنسپلز، اصول، اصل بتا دیے وہ کیا ہے، یعنی وہ پرنسپلز اور وہ دستور کہ جس سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ملتا ہے وہ بتا دیے گئے۔ اور اللہ جل شانہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو قسم بھی بعض اوقات کھا لیتے ہیں، جیسے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا۔ اب یہ قسم کھا کرنا تو کہتے ہیں قد افلح من زکاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اشیاء کی قسم کھانے کے بعد کہا کہ بے شک کہ فلاح کو پہنچ گیا کہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور صاف کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا تو کلام ہی قسم ہے، آپ جو کہیں وہی حق ہے۔ تو یہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذوق کو سامنے رکھ کے، ہماری جو نفسیات تھی اس کو سامنے رکھ کے اتنی قسمیں کر۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم یقیناً شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر دو تاکیدیں آ گئی کہ ہم تمہاری اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ لیکن یہ اگلی بات جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں اس سے متصل آیات ہے، اس میں بھی ایک پرنسپل بتا دیا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شان یہ پرنسپل تو بتا دیتے کہ نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آگے خاموش رہ جاتے کہ اللہ تعالیٰ خاموش اختیار فرماتے تو شاید کوئی لوگوں کو ابہام ہو جاتا۔ لیکن میں تو سوچتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی نا یہ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نعمتوں کا اقرار کرو گے تو نعمتوں کا اقرار کفر ہوتا ہے، اگر تم نعمتوں کا انکار کرو گے، وَلَئِن، اگر، ان شرطیہ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نعمتوں کا انکار کرو گے، اِنَّ عذابی لشدید، بے شک عذابی، میرا عذاب، لا تقیدیہ شدید، شدید کا مطلب تو آپ کو پتا ہوتا ہے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے، شدید عذاب۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سن لیجیے، صوفیہ کا کلام تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایگزیجریشن یا کوئی کسی وجہ سے کوئی عشق اور محبت کے راستے میں آ کے کوئی اس میں ایگزیجریشن ہو جائے، افراد و تفرید ہو جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اسے بہت زیادہ گھبراتا ہوں، سچ پوچھیے، میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ ادھر کا تم شکر ادا کرو گے تو ہم نا تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے، اور ادھر فوراً کہہ دیا یکدم ایبرپٹلی۔ اصل میں ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کلام کرتے ہیں نا تو آپ اس کلام کے ساتھ اچانک اپنی ٹون نہیں بدلتے، اور کچھ دیر کے بعد کسی اور فیز میں، کسی اور حال میں پھر آپ دوسری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ شہانہ کلام ہے
یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، تو یہاں پر رسول ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، انکار کرو گے، میری نعمتوں کا انکار کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب شدید ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے، لیکن یعنی احادیث میں یہ بات ہے کہ نصف دین شکر ہے اور ریمیننگ نصف دین صبر ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ نصف دین صبر ہے، نصف دین شکر ہے اور بقیہ نصف دین صبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیارے دوستو کہ جس وقت تم شکر کو لوز کر جاؤ گے، ہاتھ سے جانے دو گے، تو تمہارے ہاتھ سے نصف دین نکل گیا۔ تو یہ تو حدیث کے الفاظ ہے کہ نصف دین شکر ہے اور نصف دین صبر ہے۔ اچھا ایک بات آگے چلیں، سچ پوچھئے میں آدمی اپنی تمام زندگی گزارنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی بندے کو شکر کی عادت پڑ جائے، تو کل ہم ذکر کر رہے ہیں رذائل اور فضائل کہ تزکیہ نفس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رذائل ہوتے ہیں، رذیلہ، اس کی جمع رذائل، کینہ، حسد، بغض اور اس قسم کی بہت ساری ناپسندیدہ کیفیات، تکبر۔ اچھا، اور ایک فضائل ہوتے ہیں، اخلاص، اللہ سے راضی رہنا، یعنی اللہ سے محبت۔ آپ کو میں سچ بتاؤں کہ اس شکر کے آ جانے کے بعد کم از کم 80% رذائل نکل جاتے ہیں۔ یعنی آپ ان رذائل کا تذکرہ بھی نہ کیجیے، ان رذائل کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے سیپریٹ ایفرٹ بھی نہ کیجیے، کوئی علیحدہ محنت بھی نہ کیجیے، صرف شکر پر محنت کر لیجیے اور آپ کو کیفیت شکر حاصل ہو جائے تو 80% رذائل تو ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، دوسری چیز تھی فضائل، جن سے قلب کو آراستہ کرنا ہے، جن کو کہتے ہیں اوصاف حمیدہ۔ جس وقت آپ شکر پہ آ جاتے ہیں تو 80% فضائل سے آپ کا قلب آراستہ ہو جاتا ہے، 80% رذائل نکل جاتے ہیں اور 80% فضائل آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا یہ تو اعمال کی چوٹی ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں شکر۔ تو شکر کے ساتھ بندہ جو ہے اللہ کا قرب پا جاتا ہے، اور شکر جیسے کہ فرمایا نصف دی ہے اور ریمیننگ پارٹ جو ہے دی کا وہ صبر ہے۔ تو میں شکر پہ تھوڑا سا کلام کرتا ہوں۔ اچھا پیارے دوستو، اب تم صرف یہ سوچنا کہ شکر کیا ہے۔ دیکھیے آپ نے کھانا کھایا الحمدللہ، آپ نے کہا شکر، آپ نے کہا شکر الحمدللہ، تو بیٹا الحمدللہ شکر کے الفاظ ہیں، شکر نہیں ہے، کیونکہ شکر کا زبان سے تعلق نہیں ہے، شکر کا قلب سے تعلق ہے۔ دیکھیں محبت قرآن میں آتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، قاضی فرماتے ہیں اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ تو بیٹا محبت زبان پہ نہیں ہوتی، محبت کانوں میں ہاتھوں میں نہیں ہوتی، محبت کی جگہ کہاں ہے؟ قلب۔ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ قلب۔ شکر کی جگہ کہاں ہے؟ انسان کا قلب۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک خدا نخواستہ جزاک اللہ، ایک خدا نخواستہ ایک آدمی کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوں، دونوں ہاتھ کٹے ہوں، تو اللہ سے عشق بھی کر سکتا ہے، اللہ سے محبت بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک نابینا ہو، اس کی دونوں آنکھیں ہوں، تو اللہ سے عشق بھی کر سکتا ہے۔ وہ سارے ایسے قربا حضرات تھے جو اپنے وقت کے امام تھے اور مجوّد تھے، ان کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے یہ محبت، یہ عشق، یہ اخلاص یہ جسم میں نہیں ہوتا۔ جسم کے کاٹنے سے کسی کا ایک گردہ نکال دیں، کسی کا ایک فلاں نکال دیں، جگر 1/6 کاٹ دیں،
1/6 رہنے دیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی محبت، ایمان اور عشق سب نکل جائے، وہ تو قلب میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی میں نا ٹیکنیکل لاجیکل باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کو نا پن پوائنٹ ہو جائے کہ یہ محبت کہاں ہے، اخلاص کہاں ہے، اور یہ شکر کہاں ہے۔ اور بیٹا اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ باطن کی اہمیت کتنی ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، قلوب کو، باطن کو دیکھتا ہے۔ تو اب سنیے، اس کی جگہ انسان کا قلب ہے، شکر۔ تو شکر میں آپ کو نا 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ اگر آپ میری یہ 3 چیزوں کو سمجھ لیں تو شکر کی کیفیت آپ کو حاصل ہو جائے گی، شکر میں جو کمی ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور اگر زبان سے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں گے تو شکر کا کمال حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات، شکر میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ سب سے پہلی چیز میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جس کا شکر ادا کر رہا ہو، اور وہ نعمت جس کا شکر ادا کر رہا ہو، اس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسلم آپ کو کوئی ہدیہ دے تو آپ نہ عبد المنان کا شکر ادا کریں۔ جس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے شکر تو اس کا ہوگا، اور اگر اسلم نے آپ کو ہدیہ دیا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیا عبد المنان نے ہے تو شکر عبد المنان کا کر رہے ہیں، تو یہ بھی شکر نہیں ہے، بھی دیا تو اسلم نے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اب سنیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی، رزق دیا، گاڑی دی، مکان دیا، کوٹھی دی، اچھا آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ شکر اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے بھی ہم تو یہی کہتے ہیں، پیارے دل براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک آدمی کے ذہن میں ایک بات ہے، ایک ماں کے ذہن میں ایک بات ہے، کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچوں کو صرف پڑھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو صرف پڑھایا ہے۔ ایک صاحب کہیں گے جی ہم نے نا کوئی کوٹھیاں وغیرہ نہیں بنائی، اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ اب میرے بچے امریکہ چلے گئے، ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے، فلاں سے پڑھ کے آ گئے، اب آنے کے بعد اتنی ڈگریاں ہیں، ہم نے محنت بھی کی، پڑھایا بھی، زمینیں بھی بیچی، قرضے بھی لیے، ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے۔ تو اب یہ بچہ آ کے ایک بڑی جاب پہ لگ گیا ہے، 2-2.5-3 لاکھ روپے اس کی جاب مل گئی ہے۔ اب یہ گھر کے اندر آسودگی کی تمام اشیاء لاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے، اور اس کی ماں کہتی اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ نعمت تو نے دی، لیکن دل کے اندر اس لڑکے کے، اس انجینئر کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے محنت کی ہے، یہ اشیاء مجھے میری محنت سے ملی ہیں، آخر اللہ نے تو دی ہیں لیکن میری بھی محنت اس کے اندر شامل ہے، میرا بھی اس کے اندر ایفرٹس ہیں، میرے ماں باپ نے بھی بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے اس میں اللہ کا فضل تو ہے، اس میں اللہ کا فضل تو ہے، لیکن اس میں میری محنت بھی شامل ہے، اس میں میری مشقت بھی شامل ہے، میرا صبح سے لے کے رات تک پڑھنا بھی شامل ہے، اور مزید یہ کہ ابھی میں جو جاب کرتا ہوں صبح سے لے کے میں 8-10 گھنٹے، میری بھی بٹکس جو ہے نا وہ بھی گھس جاتے ہیں اور میں بھی تھک جاتا ہوں، تو یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ یقین جانیے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، لیکن قلب کے اندر یہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ یہ میری محنت سے مجھے حاصل ہے، میری محنت سے مجھے حاصل ہے، شکر صفر ہو جاتا ہے۔ قارون سے جب کہا گیا کہ تم زکوٰۃ دو تو اس نے ہی کہا تھا، اس زمانے میں زکوٰۃ 10% تھی، یہی کہا گیا تھا، اس نے کہا تھا یہ ساری اشیاء میں نے اپنی محنت سے کمائی ہیں، یہ کوئی مجھے اللہ خیرات میں تھوڑی ملی ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے، اپنی کمال پلاننگ سے، اپنی بڑی اعلیٰ تدبیر سے کمائی ہے۔
تو دیکھیے اس سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اس کو قارونیت کہتے ہیں. جو تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے اپنی محنت سے، اپنے کمال سے، اپنی عمدہ پلاننگ سے، ہم نے بڑے عمدہ کنسلٹنٹ رکھے ہیں، ہمارے ایگزیکٹوز بہت کیپیبل ہیں، ہماری پلاننگ بہت اچھی ہے، ہم نے اس سے چیزیں کمائی ہیں، اور اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے فقط صرف اللہ نے دی ہے. اور یہ کیفیت میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. آپ اس کو اگر یاد کر لیں تو کمال ہے. ایسے کلمات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مشکل وقت کے اندر یہ کلمات پڑھتا ہوں. تو ساری زندگی ان کو پڑھتا ہوں، چھپائے بھی ہوئے ہیں، آپ یاد بھی رکھ لیجئے. کمال ہے مشکل وقت کے اندر. اور لیلۃ القدر میں بھی یہ الفاظ پڑھنے کے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی. پہلے تو دیکھ اس میں 2 دفعہ اللہ آ گیا تو ذکر اللہ سے جلالہ ہو گیا. اللہ اللہ ربی، پہلے تو اس میں یہ کمال ہے. لا اشرکو، میں شریک نہیں کرتا. لا اشرکو بھی، یہ بھی جو ہے نا، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. میں اللہ کے ساتھ شیئا، کسی شے کو شریک نہیں کرتا. نہ اپنی محنت کو، نہ اپنی پلاننگ کو، کسی چیز کو شریک نہیں کرتا. تو پیارے بچوں، پہلی بات میں یاد رکھوں، میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ چیزیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، یہ فقیروں کے پاس سے ملتی ہیں. ان کے قلوب شکر سے بھرے ہوتے ہیں. ان کے اعمال دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی نفی کتنی کی ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھیے میں ڈاکٹر بنا، میں نے پھر پی ایچ FRCS کیا، پھر میں نے وہاں پر لوکم کیا، پھر میں نے وہاں پر ٹیچنگ کی، پھر میں نے ایز اے رجسٹرار اتنا ٹائم لگایا، اور پھر میں ڈگری لے کے میں صبح سے لے کے شام تک میری اتنی محنت ہے. اور اس کے بعد واپس آ کے تو میں نا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر لا کے اللہ نے مجھے عزت دی، اور اب میرے گھر میں ہر قسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو جس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے مجھے عطا کیا، لیکن یہ بات ہے کہ اس کے دل میں بات گھسی ہوئی ہے کہ میری محنت بھی تھی، میری زبردست پلاننگ بھی تھی، میں نے کوئی کلاس نہیں چھوڑی، میں بڑا ریگولر تھا، اور میں نے اپنے نفس پر بہت یعنی اس کو قابو پایا، اور نفس کی ریزسٹنس کو اوور کم کیا. میں نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں بڑا اچھا پلانر تھا. اس کے بعد یہ چیزیں مجھے حاصل ہوئی. جب تک، یہ میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں، یہ میں آپ کو کوئی بزرگوں کی بات نہیں بتا رہا، یہ معرفت کی بات نہیں بتا رہا، یہ لے مین کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایوریج بات بتا رہا ہوں. یہ وہ شکر کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، اس شکر کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان تمام اشیاء کی نفی کرنا کہ یہ سب چیزیں مجھے اللہ رب العزت کے فضل سے ملی ہیں، اس کے امر سے ملی ہیں، اس کے حکم سے ملی ہیں. اللہ نہ چاہتا تو یہ کوئی شے حاصل کرنے پر میں قدرت نہیں رکھتا تھا. یہ اللہ نے چاہا تو میں یہ مقام مجھے مل گیا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اچھا، اب دوسری بات کرتا ہوں. دیکھیے بیٹا، جب اللہ رب العزت آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اسباب مہیا کر دیتے ہیں. جب کچھ دینا چاہتے ہیں تو اسباب مہیا کر دیتے ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ تم ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے تھے اگر اللہ تمہیں آنکھیں نہ دیتا ہے، کان نہ دیتا، سماعت نہ دیتا. آپ دیکھیے، آپ ایسے سینٹرز میں گیا ہوں، اللہ اکبر، 16-17 سال کے لڑکے مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. پیارے بچوں، کہ یہ تمہیں دماغ کس نے دیا تھا؟ اگر اللہ تمہیں آنکھیں اور کان اور زبان دیتا اور دماغ نہ دیتا اور مینٹلی ریٹارڈڈ کر دیتا، تمہاری ذہن کو ریٹارڈ کم کر دیتا، تو تم کیا آیا ڈاکٹر انجینئر بن سکتے تھے؟ اللہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو فون سکھائے جاتے ہیں، ان کو فنون سکھائے جاتے ہیں. کسی کو صرف ٹائپنگ سکھانے میں 2 سال لگ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس سے تمہیں دل دماغ دیا،
اور جس نے تمہیں عقل دی اور شعور دیا تو تمہیں یہ سعادت دی کہ تم جا کے نہ پڑھو۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص امریکہ میں گیا، بڑا کیپیبل تھا، بہت کیپیبل تھا، یعنی یہاں پر ٹاپر تھا، اس کی عمر 26 سال تھی، وہاں جا کے اس کو کینسر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کینسر جب پھیل گیا، لمف نوڈ سے کینسر پھیل گیا، ساری قوتیں سلب ہو گئی، تم کیا کہتے ہو کہ میں نے بڑی اچھی پلاننگ سے پڑھا؟ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر نفس غالب کر دے اور تمہیں پڑھنے کی عادت ہی نہ رہے اور تم کسی برائی میں مبتلا ہو جاؤ اور عیاشیوں میں، تو پھر بھی تم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس نے تمہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اسباب چھین لیتے، وہ ماں باپ وہ چھین لیتے، یا وہ اشیاء کے جو تمہارے لیے ضروری تھی وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اللہ ان کو روک لیتے۔ ایسا یہ بڑی معمولی باتیں ہیں، یہ سب اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ دیکھیے کوئی آدمی اگر سائنٹسٹ ہے تو اس دماغ کی وجہ سے جو اللہ نے دیا ہے، اس دل کی وجہ سے جو اللہ نے دیا ہے، اس آنکھوں اور آبزرویشن کے لیے کان اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے دماغ، اس کی وجہ سے ہے۔ جو دل اور دماغ اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ ایسا میں کانپ اٹھتا ہوں جب میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس چلے گئے تھے، ہم سیلف میڈ ہیں۔ توبہ سیلف میڈ! اگر مجھ سے پوچھیں تو فرعون بھی یہی کہتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں۔ ایسے نمازی لوگ کہتے ہیں ہم سیلف میڈ ہیں، خود اپنی قوت بازو سے بنے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ مار کھاتا ہے۔ اس کے ساتھ پیارے دوستو کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کبھی نصرت نہیں ہوتی۔ یہ سیلف میڈ ہے نا، اس کی طرف اللہ رب العزت کی مدد متوجہ نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام اشیاء کی تمہیں نفی کرنی پڑے گی، کہ یہ جو تم کہو گے کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کی تھی، میں نے پڑھا تھا، میں نے فنون سیکھے تھے، میں بڑا اچھا پلانر تھا اور اس کے بعد بھی میں نے بڑی اچھی پلاننگ کی، اس سب کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے میسر ہیں۔ یہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو کوٹھی ہے، یہ جو مکان ہے، یہ بیوی اور بچوں کی جو خوشحالی ہے، سب میری اپنی ہی پلاننگ اور تعلیم اور میں نے جو زندگی میں اچھے فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہو الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے قرآن کے اس لفظ میں الف لام ہا میم دا کا لفظ پر ایک نیکی مل جائے، 10 نیکیاں مل جائیں، ممکن ہے کہ مل جائیں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن شکر کبھی ادا نہیں ہوگا۔ تو بیٹا یہ وہ چیز ہے جو میں کم بدے بیان کرتا ہوں، لیکن آپ موتقفین ہیں، چونکہ یہ نصف دین ہے اور اس کے ساتھ رذائل نکل جاتے ہیں، اس شکر کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ شکر کی کیفیت ہے کہ یہ جو نعمت جس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ 100% مجھے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور اس میں میرا کوئی حق نہیں تھا، یہ میرا کوئی حق نہیں تھا، کوئی استحقاق نہیں تھا، میرا کوئی حق نہیں تھا، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اور مجھے یہ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو اس پر نا جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو شکر ادا ہونے کی ایک چیز پوری ہوتی ہے، شکر ادا ہونے لگتا ہے۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو ہاں اس سلسلے میں چلے وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی اپنا ہم نے یہاں پر یہ کنسٹرکشن کروانی ہے اور یہاں پر یہ دیوار بنانی ہے اور یہ وغیرہ، مزدور آیا، میسن آیا، اس نے ہم سے ڈیل کی، انہوں نے کہا جی میں اس کے لیے نا جی 15,000 روپیہ لوں گا، بس میں یہ سارا پریپیئر کر دوں گا۔ اس نے اجرت 15,000 لے لی۔ اب ہم دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ اس کو اجرت دیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اجرت میں نے فیصل مرزا صاحب کے ہاتھ سے لی ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ اجرت میں نے فیصل مرزا صاحب کے ہاتھ سے لی ہے، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا حق
حق ہے. آپ سمجھے میری بات؟ وہ بالکل سچا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، بالکل اس کا حق تو نہیں ہم مار سکتے. دیکھیں وہ مالک کے ہاتھ سے اجرت وصول کر رہا ہے، اس کو ایک رتی برابر شک نہیں ہے کہ اجرت کسی اور نے نہیں دی. یہ میرے مالک نے مجھے اجرت دی ہے، جو شخص یہاں پر متعین ہے اس نے اجرت دی ہے، میں نے اس کے ہاتھ سے لی ہے، اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا. یہاں پر وہ سچا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ میرا حق ہے. دوستو پیارو، اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں پیدا ہوتا ہے. بھئی اگر آپ نہ دے تو گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ کہے کہ آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ دے تو ایک لفاظی ہوگی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، تو احسان تو نہیں. آپ نے تو صبح سے لے کے شام تک مشقت کی ہے، آپ نے تو اپنی جان ماری ہے، تو شکریہ تو کہہ دے گا اخلاقی طور پہ. لیکن اس کے قلب میں ہوگا کہ جناب آپ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میرا حق تھا کہ یہ میں اجرت آپ سے دوں، اور لے اسی سے رہا. تو پیارے دوستو، اب دوسری بات سمجھے کہ پہلی بات میں اگر کوئی آدمی سوچے اللہ رب العزت دی تو تو نے ہے، یہ سب اشیاء تو نے دی ہیں، تو نے دی ہیں، تجھ سے لی ہیں، لیکن میرا حق تھا اس لیے کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے مشقت کی ہے، میں نے آرا چلایا ہے، میں نے کلٹیویشن کی ہے، میں نے اریگیشن کی ہے، میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ میری محنت سے دیا تو تم نے ہے. جیسے وہ مزدور اسی سے پکڑتا ہے مالک سے اور کہتا ہے میرا حق ہے. جس وقت یہ چیز آ جاتی ہے نا تو شکر تباہ ہو جاتا ہے. تو بیٹا اب اس میں تمہیں دوسرے ضمن میں اس کا حال بتاتا ہوں، یا اس کو تیسرا پوائنٹ بنا لیتے چلے، تاکہ تیسرا پوائنٹ بنا لیتے تاکہ واضح. شکر کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اے اللہ، یہ جو تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں یہ بلا استحقاق ہے، یہ جو تمہیں کان دیے ہیں یہ بلا استحقاق ہے، یہ جو تو نے مجھے ڈاکٹری انجینئرنگ دی ہے بلا استحقاق ہے، یہ جو تو نے مجھے عمارت اور تجارت اور کمپنیز دی ہیں یہ بلا استحقاق ہے. اللہ رب العزت یہ تیرے فضل کا حصہ ہے، یہ تیرے کرم کا حصہ ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بشیء، اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں اس نعمت کے ساتھ تیرے ساتھ، میں اس نعمت کو حاصل کرتے ہوئے تیرے ساتھ کسی شے کو شمار نہیں کرتا، نہ اپنی پلاننگ کو، نہ اپنی انٹلیکٹ کو، نہ اپنے انٹیلیجنس کو، نہ اپنی محنت کو، نہ دن رات کی ایفرٹس کو، نہ میں اپنی کمال پلاننگ کو، میں اس کو بالکل نہیں کرتا. اللہ یہ گاڑی بلا استحقاق دی ہے، اللہ یہ گھر بلا استحقاق دیا ہے، اللہ یہ میرا کامیاب بزنس بلا استحقاق دیا ہے، اللہ یہ میری خوشحالی بلا استحقاق ہے، اللہ یہ میرا تمول، یہ میرا پیسہ، یہ میرے ڈیکوریٹڈ ہاؤسز، یہ میرا خوبصورت گھر، اللہ اس میں میرا کچھ شامل نہیں ہے. اللہ رب العزت یہ بلا استحقاق ہے. اس کو کہتے ہیں شکر کہ یہ بلا استحقاق ہے. ذرا پاکستان سے باہر نکلیے اور ٹرکی میں چلے جائیے، اور شام کے ریفیوجیز ہیں. میرے پاس آج ایک میسج ہے، وہ ایک عورت ہے، شامی ہے، بہت معزز عورت ہے، عربی میں کلام کر رہی ہے، اور اس نے مفتی لبابا صاحب نے اس کا انٹرویو لیا ہے. اس نے کہا واللہ واللہ العظیم 2 دن سے روزے سے ہوں، کچھ نہیں کھایا، اور جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا تھا وہ اپنے بچے کو کھلا دیا ہے. میں تو فاقہ برداشت کر لوں گی، بچے کا کیا ہوگا. پھر اس نے لکھا ہے کہ ہمیں تیل مل گیا تھا، تیل رفتاری کے وقت، اس تیل کو میں نے چاٹ لیا تھا. وہ کچھ زیتون کا تیل، کچھ شام، وہ ٹرکی کی بارڈر پہ زیتون کے درخت اگے ہوئے ہیں. اور پھر مجھے ایک ٹکڑا ملا کہ میں نے اس تیل کے ساتھ میں نے روٹی کچھ لگائی، ایک ٹکڑا، تو وہ کھایا ہوا ہے.
لیکن اب مجھے کھائے ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں، جو ملتا ہے اپنے بچے کو دے دیتی ہوں، میرے پاس میں تو اس طرح گزارا کر لیتی ہوں۔ کتنی بہادر عورت ہے جو کہتی ہے اس بچے کی میں بھوک نہیں دیکھ سکتی۔ تو دیکھو بیٹا، اللہ کین پٹ یو آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل، ادھر سے ادھر کرنا اللہ کے لیے یہ بڑی معمولی سی بات ہے۔ بیٹا میں نے عمرہ کو دیکھا کہ ایک دم کلاش ہو گئے، اور میں نے لوہاری کے اندر اور شالمی میں نے کلاش لوگوں کو دیکھا کہ کروڑوں پتی ہو گئے۔ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو وہ چلاتا تھا، یہ جو جب آپ مال خریدتے ہیں تو وہ ایک ریڑھی سی ہوتی ہے لوہے کی، وہ چلاتا تھا۔ وہ اس وقت کروڑوں پتی آدمی ہیں، کئیوں کو حج کراتا ہے، کئیوں کو عمرہ کراتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ ہی کی دین ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ تو زیادہ شکر جو ہے نا وہ یہ ہے، شکر کی بات کرتا ہوں، شکر یہ ہے کہ یہ نعمت جس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ چہرہ، یہ حسن، یہ بیوی، یہ اولاد، یہ بریف کیس، یہ خوبصورت جوتے، یہ گاڑی، یہ کوٹھی، یہ مکان، یہ اے سیز، یہ اسپلٹ، یعنی پین، یہ میرے عمدہ لباس اور یہ میرا عمدہ کھانا، یہ تمام اشیاء یہ مجھے اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دی ہیں، بلا استحقاق دی ہیں، بلا استحقاق دی ہیں۔ میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں، میرا اس میں کوئی رول نہیں، میرے رب نے دی ہیں۔ جتنے بھی اسباب میسر کیے ہیں، اگر اللہ ان کو سلب کر لیتا، اللہ ان اسباب کو مؤثر نہ کرتا، تو پھر میں کیا کرتا؟ میں کلاش ہوتا، میں ذلیل ہوتا، میں آج اس عزت سے محروم ہوتا، بیکار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اللہ ہمیں کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ ہمیں زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، اللہ ہمیں دماغ نہ دیتے ہم مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے، اللہ ہمیں عزت نہ دیتے ہم بے عزت ہوتے، اللہ ہمیں عقل نہ دیتے ہم بے وقوف ہوتے، اللہ ہمیں گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اللہ ہمیں اولاد نہ دیتے ہم بے اولاد ہوتے۔ یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب فرمائیے۔ تو پہلی بات یہ ہے، یہ چیز مجھے اللہ نے دی ہے۔ اب میں آپ کو سے ورڈز سکھاتا ہوں نا۔ پہلی بات ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دی ہے، اور قسم خدا کی اس کے ساتھ اس کو یاد کر لیں، کوشش رہی تو کل میں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو یہ میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتا، کہ اس نے بھی یہ بھی اس میں شریک ہے، اس دینے میں تو بھی ہے اور یہ بھی ہے، چاہے 0.001% اللہ تعالیٰ وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اور یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ یہ بلا استحقاق ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو اپنی ایک ذاتی کیفیت بتاتا ہوں۔ ذاتی کیفیت میں اس لیے بتا دیتا ہوں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ زندگی کا جب آدمی کا اخیر حصہ ہونا تو وہ کچھ راز کھول دیتا ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو ایک ذاتی کیفیت بتاتا ہوں، اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ بیان سے۔ میں نے اس کو 40 سال سے اختیار کیا ہے۔ میں آپ کو نہ کوئی احادیث میں ہے تو یہ قرآن کی ایک آیت، لیکن یہی ہے جو مقصود ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد بیٹا میں نہ اس چیز کو کہ جو مجھے ملی ہوتی ہے اور جو مجھے اللہ نے دی ہوتی ہے اور میری ضرورت کی بھی بڑی شے ہوتی ہے، میں اس چیز کو سامنے رکھ کرنا، چاہے سامنے رکھ کر یا میں تصور کر کے کہتا ہوں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل۔ اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے کہ عمرہ مل جاتا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں عمرہ کر سکوں۔ اب میں آپ کو تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ٹکٹ تو وہ لے لیتے ہیں نا، وہ جب بورڈنگ کی جو بورڈنگ کارڈ کے اندر سیٹ نمبر ہوتا ہے نا بیٹا، وہ سیٹ نمبر میں 6 مہینے رکھتا ہوں۔ اچھا، وہ میں کیوں رکھتا ہوں کہ مثلا مجھے سعادت ملی فروری میں، اس کی نہ میں نے ھذا من فضل رب، وہ مجھے یاد دہانی کے لیے کیا آدمی مشکل ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں اس سیٹ نمبروں کو میں پاڑتا ہی نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ بھی ایسے کریں، لیکن سچ پوچھے میں کہتا ہوں ھذا
من فضل. اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں تھا کہ عمرہ کراتا، اور اتنے اعزاز سے جیسے شاہی مہمان کو عمرہ کرایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہم مجھے عمرہ کراتے ہیں. تو ھذا من فضل ربی. اچھا پھر تسلی نہیں ہوتی، یعنی تسلی نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے اور شکر ادا کروں. پھر میں اس کو رکھ چھوڑتا ہوں، میری ٹیبل بڑھاتا ہوں. وہ کہتی ہیں یہ میری علی کیا ہے، میں نے ٹکٹ ہے آنے دے دو. پھر میں کہتا ہوں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. یہ جو دیکھنا میرے لیے تو بڑی نعمت ہے کہ بیت اللہ شریف میں حاضری ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ میرے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے. میں ان ٹکٹوں کو دیکھ کے ھذا من فضل ربی، ہاں جی 2-3 ٹکٹ ہوتے ہیں، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے. اسی طرح بیٹا اس دفعہ پھر مجھے سعادت ملی، ابھی تک میری ٹکٹ پھٹے نہیں ہے، میرے سامنے رکھے، میں نے کہا اوہ بھئی یہ تو رہنے دو. ھذا من فضل، قرآن کی آیت ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں ھذا کیا ہوتا ہے، یہ ھذا تو یہ ہوتا ہے نا من فضل ربی. اچھا چلیں فضل ربی تو عام لکھا ہوتا ہے نا مکانوں کے اوپر، فضل ربی اللہ کا فضل، اور مین کا کیا مطلب ہوتا ہے سے ہے. اچھا کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ کس قبیل میں سے ہے، یہ اللہ کے فضل کی قبیل میں سے ہے. اس کی اینٹی کیا ہے، اس کی نو کیا ہے، اس کی نو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے فضل میں سے ہے، یہ میرے رب کے فضل کی قبیل میں سے ہے، اس کی اینٹی فضل ربی ہے. تو یقین جانیے میں اس کو رکھتا ہوں پھر مجھے اللہ رب العزت لے جاتے ہیں ہاں جی. تو اب تو انہوں نے تمہارا جانے کا 2000 ٹیکس بھی رکھا ہوا ہے، لگا دیا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کے رستے میں. کچھ ساتھیوں نے کہا یار ہم 4 آدمی دوبارہ جا رہے ہیں تو 8000 ٹیکس ریال لگ گیا ہے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ آتا ہے کہ تیرے حج اور عمرے کا اجر تیرے خرچ کے برابر ہے، تو خرچ بڑھ گیا تو فضل اجر بھی بڑھ گیا. تو میں نے کہا اس پہ نہ دل نہ کرو وہ تنگ، یہ بھی اللہ نے دیا ہے اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تو ھذا من فضل ربی. اور یقین جانیے دوستو آپ لذیذ کھانا مجھے کھلا دیتے ہیں تو میں آپ کو قسمیہ طور پہ کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، بعض کا 100 دفعہ میرے منہ سے جاری ہوتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا. مدینہ منورہ میں ایک صاحب نے کھانا کھلایا تو بڑا لذیذ تھا، میں نے 600 دفعہ اس پر پڑھا. وہ اس طرح کہ یاد آ گیا، پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمد، وہ پھر میں اس طرح پڑھتے رہتا ہوں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو وہ ہمارے گھر دودھ آتا تھا تو آج 30-35 سال تو ایک ہی دودھ والا نہ سب کو دودھ دیتا تھا. اچھا اب جب ہمارے یہاں آ کے وہ جو دودھ دیکھتا تو سارے وہ عزیزوں کا اور کبھی بابی کو کہتے ہیں آپ کو دودھ اور دیتا ہے، ہمیں دودھ اور دیتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ وہی گوالا ہے. میں صرف یہ پڑھتا تھا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. جب دودھ پیتا نا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یقین جانیے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھیں اور کہ اللہم بارک لنا، اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، وہ زدنا منہ، دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی تھی، وہ خادمائیں جو ہیں وہ خوب دودھ لے جاتی تھی. تو یہ اچھا اب کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بڑے بھائی صاحب کے گھر والے آئے کہتے آپ کے ہاں دودھ تو اتنا خالص ہوتا ہے، اور میں نے کہا ہم بھی اسی کاسٹ پہ دیتے ہیں، اسی کاسٹ پہ دیتے ہیں، اسی کاسٹ پہ دیتے ہیں. لیکن یقین جانیے میں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا. بس میں آپ کو ایک اتنی زبردست ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے. دیکھیں اللہ والے جب قرآن پر یقین کرتے ہیں تو اس کا استعمال اب سنیے آپ حیران ہوں گے. آپ کر سکیں گے. یعنی کہ میری شہر کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرا ایک گردہ جو ہے وہ خراب ہے. حضرت نے کہا تمہارا دوسرا گردہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا حضرت دوسرا گردہ الٹرا ساؤنڈ میں ٹھیک ہے. اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایک گردہ بھی کام کرے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. اچھا حضرت نے اس نے کہا حضرت مجھے کوئی دم اور تعویذ دیجیے. انہوں نے کہا دم اور تعویذ بالکل نہیں دوں گا. وہ گردہ کہ جو بالکل صحت مند ہے
تم اس کا شکر ادا کرو. وہ گردہ جو بالکل صحت مند ہے تم اس کا شکر ادا کرو. اور فرمایا قرآن میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اب اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ جب تم گردے کی صحت کا شکر ادا کرو گے تو جب اسی نعمت میں اللہ رب العزت تمہیں اضافہ کر دیں گے. مثلا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ میری گاڑی بڑی اچھی ہے, گاڑی جب تم اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی لینی ہو تو پرانی گاڑی سے نئی گاڑی لینی ہو تو قسم کھاتا ہوں تم پرانی گاڑی کا شکر ادا کیا کرو تو میں اللہ نئی گاڑی دے دیں گے. لیکن بیٹا تم تو پرانی گاڑی کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہو. تم تو دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھتے ہو اور اپنی گاڑیوں کو برا بھلا کہتے ہو اور دل میں گھٹتے ہو جیسا تمہیں نئی گاڑی کیسے ملے گی, تمہاری تو وہ گاڑی بھی تم سے چھن جائے گی. تو یقین جانیے آپ سوچو, قسم سے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت میں بھی بیٹھا ہوتا کہتے ہیں تم اس گردے کا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور وہ صحت مند ہے, کیا وہ گردہ نعمت نہیں ہے؟ کہ حضرت اس وقت دنیا میں مجھے سب سے بڑی نعمت ہی گردہ لگتا ہے کہ میرا گردہ خراب ہو گیا. صحت مند گردے کا تم شکر ادا کرو. اس نے کہا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا یہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھو 300 دفعہ اور 1000 دفعہ دوبارہ گردے پہ ہاتھ رکھ کرو الحمدللہ 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 الحمدللہ. اللہ تیرا شکر میرا یہ گردہ ٹھیک, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ شخص آیا, اس کا دوسرا گردہ الٹرا ساؤنڈ میں ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کا اصول لاگو ہوا لئن شکرتم لازیدنکم. جس وقت تم نعمت کا شکر ادا کرو گے, اور اس میں کیا شک ہے کہ گردہ بہت بڑی نعمت ہے, اور تم نے گردے کی صحت کی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ رب العزت نے اس گردے میں کی نعمت میں اضافہ کرنا تھا. تو یہ گردہ تو پورا ہی ٹھیک تھا, تیسرا گردہ تو بننا نہیں تھا نا, تو پہلا بنا ہوا گردہ ہی ٹھیک ہونا تھا نا. تو اللہ رب العزت نے پہلا بنا ہوا گردہ ٹھیک کر دیا. تو پیارے بچوں آپ یقین جانیے گا یہ وہ چیز ہے کہ جو دلوں کے روگ دور کرتی ہے, جو دلوں کے یاس کو دور کرتی ہے, جو سینے کو وسیع کرتی ہے, جو دوسروں کی طرف دیکھنے کا عمل ختم کرتی ہے, جو کڑنا اندر کا ختم کرتی ہے. تو جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں تم اس کا شکر ادا کرو. اچھا میں آپ کو یہاں تک کہتا ہوں, آپ طالب علم ہیں, اب ایک طالب علم کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بریلینٹ ایسا ہوتا ہے اللہ نے تفاوت کیا ہوا ہے, کوئی چھوٹا اسٹیچر ہے, کوئی لمبا ہے, اور دیکھیے کوئی خوبصورت, کوئی مطلب کوئی زیادہ بچی ہے, کوئی کم بچی ہے, کوئی گندمی ہے, کوئی سفید ہے, سارے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا ہے اس پر آپ اللہ سے راضی رہیں. جتنی عقل آپ کو دی ہے نا اس عقل پر بھی آپ راضی رہیں. دوسروں کو نہ دیکھیں کہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے اور بہت زیادہ اس کے ساتھ معاملہ ہے, اس کی طرف نگاہ نہ کریں. آپ یہ کہیں اللہ جتنی دیکھیے اللہ جتنی عقل آپ نے مجھے دی ہے, اللہ جتنی عقل آپ نے دی ہے, اور عقل بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو ایک بات سنو, آپ پریشان ہو جائیں گے, کچھ آپ نے اور سنا گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ جنت میں جتنے درجے ہیں لوگ ان درجوں میں عقل کی وجہ سے جائیں گے. لوگ جنت میں جو درجے ہوں گے وہ درجے عقل کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. عقل 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 کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. سنیے گا ذرا, توجہ نہ ہٹائیے گا ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی. جنت کے جو درجے ہیں وہ عقل کے بنا پر ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجے تو عمل کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, وہ درجے تو عمل کی وجہ سے بنیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے, میرے دل میں بھی بات ہے, وہ درجے تو عمل کی وجہ سے. قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ساری دنیا کے سائیکیٹرسٹ فیل ہو گئے اور ساری دنیا کے پلانرز اور ٹائم لینڈرز ختم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آدمی عمل بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنی اس کی عقل ہوتی ہے. عائشہ آدمی عمل بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنی اس کی عقل ہوتی ہے. تو عقل بہت بڑی نعمت ہے.
انسان اشرف المخلوقات جو ہے وہ دماغ، سیریبرل کارٹیکس، اس دماغ کی ایک ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے، اس کو سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں. آدمی جو اشرف المخلوقات ہے اس سیریبرل کارٹیکس یعنی دماغ کی وجہ سے ہے کہ یہ دماغ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، اشرف ہے. اب دیکھیے عقل کتنی نعمت ہے. اب سنیے، آپ کو رونا ہے کہ آپ کی عقل کم ہے، آپ کو رونا ہے کہ آپ کی عقل کم ہے. آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، آپ عقل مندوں کی طرف نہ دیکھیں. اگرچہ کہ عقل مندوں کی صحبت اختیار کریں اس سے نفع ہوتا ہے، لیکن اپنی اس عقل پر جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دی ہے، اس عقل پر جتنی دی ہے، جتنا میگنیچیوڈ آف وزڈم آپ کے پاس ہے، جتنی عقل آپ کے پاس ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. تو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ اس عقل کا شکر ادا کریں گے تو یہ عقل بڑھ جائے گی. جب آپ بریف کیس اچھا چاہتے ہو تو اس بریف کیس کا شکر ادا کریں. جب اینک اچھی چاہتی ہو تو اس اینک کا شکر ادا کریں. ہاں، لیکن یہ نہیں کہنا کوئی میری اینک بیچاری خراب، اس اینک کا شکر ادا کریں. اصل میں نا ہمیں اب وہ چیز کہ جو اللہ جل شانہ نے دی ہے، اس موجودہ چیز جو آپ کے پاس ہے اس کی نعمت کا نہیں پتا. اسی عہدے اندر کیڑے کٹتے رہنے ہیں. یہ جو پردے لٹکے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں پرانے ہو گئے ہیں، اس پرانے پردوں کا شکر ادا کیجئے. یہ تیرے رب نے تجھے دی ہیں، یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اللہ رب العزت وعدہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تمہیں اللہ نئے پردے دے دیں گے. لیکن یاد رکھو ولئن کفرتم، اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید. تو جب بہو آئے تو اس بہو کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اے بہو انج کر دیے، ایدا نک انجے، ایدا منہ انجے، ایدی اکھائیں، تم اسی بہو کا شکر ادا کرو، وہ بہو تمہارے لیے بہت اچھی ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی، قسم کھاتا ہوں کہ ناشکر آدمی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی پذیرائی نہیں. بلکہ آپ کو محدثین بتائیں گے کہ بعض اوقات شکر کرنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے کہ شکر کرنے والا صبر کرنے والے سے بڑھ جاتا ہے. شکر کرنے والا، حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، شکر کرنے والا صبر کرنے والے سے بڑھ جاتا ہے. کہ صبر تو ایک مصیبت کے مشقت میں اس کو صبر کرتا ہے، لیکن اس حالت میں تو اس کے اوپر فراخی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کو نہیں بھولتا. بعض اوقات شکر کرنے والا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ وہ صبر کرنے سے بڑھ جاتا ہے. اب آئیے میں میں ٹائم کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، اب آئیے میں عرض کرتا ہوں، میں 2-3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں. حضرت میں 2-3 چیزیں حضور کی بتاؤں. ہائے میرے پیارے حبیب کی، اللہ کے حبیب کی چیزیں بتاؤں. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے. وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور یہ کپڑے اللہ رب العزت نے مجھے بغیر کسی میری محنت کے، بغیر میری کسی پلاننگ کے، ولا قوة، میری کسی قوت، میری کسی پلانت، میری کسی اچھی سوچ کے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ کپڑے پہنائے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب کی کیفیت ہے، اس کا نام شکر ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا. ورزقنی، اور مجھے اس کو یہ رزق میرے دیا. ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، اور اللہ تعالیٰ نے رزق بغیر میری کسی محنت کے اور بغیر میری کسی کوشش کے اور میری اچھی پلاننگ کے مجھے عطا فرمایا. اور دیکھیے اس سے زیادہ اور کیا انتہا ہو سکتی ہے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى. جب ٹوائلٹ میں گئے تو کتنا ریلیف ہوتا ہے آدمی کو. کانسٹیپیشن سے نا آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. یہ جو سارا آپ کو پتہ ہے اکثر امراض جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان ایویکویشن آف باؤلز. لارج انٹسٹائنز ہوتی ہے وہ خالی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا
جب تک آپ کی بڑی آنکھ خالی نہ ہو تعفن اور گیس بنتی رہتی ہے، اور جس وقت جب پوری طرح سے فراغت ہوتی ہے اس پر رسول اللہ نے شکر فرمایا، غفرانک غفرانک غفرانک، دیر سے مخرجات الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ الذی اذھب، جس نے مجھ سے دور کیا، ان الاذى، یہ اذیت دینے والی چیز، وعافانی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت دی۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس اذیت دینے والی چیز کو مجھ سے دور کیا، وعافانی غفرانک۔ تو دیکھیے سبحان الذی سخر لنا ھذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ میری مرسڈیز BMW، جس نے یہ میرا سائیکل اور میرا یہ اور وہ اوپر چلنے والا توبہ وہ تو نظر آتا ہے جب ایئر پلین پہ بیٹھ، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اس کو قابو کروں، یہ گاڑی یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اس کو گاڑی کروں، میں اس کو قابو کروں۔ اللہ رب العزت اس بیل کو، اس بھینس کو، اور اللہ تعالیٰ اس جانور کو، اس گھوڑے کو آپ نے میرے قابو میں دیا ہے، آپ نے اس کو میرے قابو میں کیا ہے اللہ، ورنہ میں اس قابل نہ تھا کہ یہ میرے قابو میں آتی، یہ میرے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ میں تو آپ ہی کی طرف آتا ہوں ہر دفعہ اللہ کی۔ تو یہ جو شکر ہے، اب میں بات ختم کرتا ہوں، صرف کیونکہ وقت ہو گیا، صرف میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کیفیت ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں، ایک نام آپ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں جی، میں ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں جی، بس ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز میں دیتا ہوں کہ آپ نا شکر کے لیے یہ جذبے کے ساتھ کہ یہ چیز بلا استحقاق ہے، اور اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یہ صرف اللہ رب العزت نے مجھے بلا استحقاق اپنے فضل سے دی ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نا آپ دو کام کریں گے، ایک آپ یہ کریں گے جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے تو جو ظاہری ایک انسان کے بس میں جو شکر کا کلمات ہے اور حق ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اس کو کہیں الحمدللہ رب العالمین 3 دفعہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد نا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ اور دوسری بات جو ہے نا وہ اس عاجز کہتا ہے کہ یہ بھی کر لیں، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے اور کچھ نہیں ہے، میری محنت نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، فضل صرف تیرا ہے، جو اسباب تو نے مجھے میسر کیے وہ بھی تیرا فضل کی قبیل میں سے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، بیٹا میں ہر چیز جو مجھے ملتی ہے تو میں اس کو بھی مجھے کوئی آدمی کوئی ہدیہ دے جاتا تو میں اس کو پکڑ کے کہتا ہوں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اس کو نہیں لے سکتا تھا۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائیں، ایک الحمدللہ رب العالمین صیغہ شکر کا، اور اس کے لیے پھر 2-3 دفعہ یہ کہنے کے بعد الحمدللہ 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 3 دفعہ کہہ دیں، 7 دفعہ کہیں ضرور قلب کے استحضار کے ساتھ، اور پھر یہ ضرور کہہ دیں میرے رب میں جانتا ہوں اللہ کہ صرف تیرا فضل ہے، ھذا یہ سارا جو میرے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ھذا من فضل، گاڑی آئیے نا آپ کے پاس نہیں، ھذا من فضل ربی وآخر دعوانا
اللہ رب العزت ہمارے قلب میں شکر داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے اعتکاف کے کسی ایک بندے کو بھی رد نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں رد کریں گے اللہ، آپ کر سکتے ہی نہیں رد کسی کو، اللہ تعالیٰ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کریں گے، آپ ان سب کے قلوب میں نور قرآن داخل فرمائیں گے، نور ایمان داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آج تو میں یہ دعا کروں گا کہ یہ ولی بن جائے، اللہ آپ کے یہ بندے ولی بن جائیں، اللہ سب کو ولی بنا لیجیے۔ آپ کی شان میں کیا، آپ کی شان میں کوئی ولی بنے نہ بنے کیا فرق پڑتا ہے، پر ہماری تو بگڑی بن جائے گی نا، ہم سے تو رسول اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ولی بنا دیجیے، ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، اللہ ہمیں ولی بنا دیجیے، ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے محترم آج کے معاونین کے قلوب کے اندر نور قرآن، نور ایمان، نور ہدایت داخل فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ان سب دوستوں کو ولی بنا لیجیے، ان کو ولی بنا لیجیے، ان کو اپنا بنا لیجیے، قلوب کو اللہ ہدایت کی طرف پھیر دیجیے۔ اب اگلی رمضان تک اللہ ان کو انتہائی طور پر اپنا مطیع اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ نے تو رد کرنا ہی نہیں، آپ رد کر سکتے ہی نہیں، اللہ جل شانہ آپ رد کر سکتے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کی جو صفت رحیمی اور کریمی ہے، صفت غفاریت ہے، اور جتنا آپ بندوں سے محبت کرتے ہیں آپ تو نہیں رد کر سکتے، آپ کر سکتے ہی نہیں ہمارے بندوں کو رد۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم نازل فرما، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجیے، ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجیے، ان کو اپنا مطیع بنا دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گرا دیجیے، حضور کا شدائی بنا دیجیے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا دیجیے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ و آلہ، آمین ثم آمین۔